اسی طرح عبید اللہ سندھی کے بھی عجائب قصے ہیں. وہ یہاں سندھ میں ایک جگہ ہے امروٹ، وہاں کے بزرگوں کے ہاں مسلمان ہوئے تھے، سکھ تھے، بوٹا سنگھ نام تھا اس کا. اور سکھ بھی ایک واقعہ میں ہوئے تھے. ان کے ماموں پولیس افسر تھے ڈیرہ غازی خان کے، اور یہ چھٹیوں میں اپنے ماموں سے ملنے گئے تھے. اسکول پڑھتے تھے. ماموں نے بتایا کہ رات کو ایک ہندو پنڈت اور ایک مسلمان عالم کی گفتگو ہے. پنڈت کہتا ہے کہ پتھر کا پوجا ضروری ہے، اس کے بغیر انسانیت کمال کو نہیں پہنچتی. اور مسلمان عالم کہتے کہ یہ شرک اور کفر ہے. تو مولانا عبید اللہ جو اس وقت بوٹا سنگھ تھے، یہ بھی وہاں موجود رہے. اس میں جو دلائل طور طرح سے پیش ہوئی، مولانا جو عالم دین جو بات کر رہے تھے وہ صاف ستھری تھی، سمجھ میں آنے والی تھی، اور وہ قہر اور قہار کی طرف برسے، اور مورتیوں کو اور بتوں کو اور پتھروں کو پوجنے کی سخت مذمت عقلاً نقلاً ثابت کی. مولانا عبید اللہ صاحب کہتے میرے دل پر اثر ہوا، اور میں نے کہا مناسب موقع پا کر گھر سے بھاگوں گا اور اسلام ضرور لاؤں گا. جن بزرگوں کے ہاتھ پر انہوں نے اظہار کیا ان کا تعلق امروٹ سے تھا، اور وہ بزرگ جو امروٹ کے تھے مولانا تاج محمود صاحب، ان کی خدمت میں جب آئے اور پھر انہوں نے چاہا کہ ان کو سبق پڑھائے، ان کی ذہانت دیکھی، تو انہوں نے حضرت شیخ الہند کو خط لکھا، اور نام اس کا عبید اللہ تجویز ہوا، اسلام کا نام. اور شیخ الہند کو لکھا کہ اس طرح ایک سکھ برادری کا شخص ہے، نوجوان لڑکا ہے لیکن غیر معمولی ذہین ہے، امروٹ میں اور آس پاس کو اس کو سمجھانے والا نہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کمال کے مدرس تھے، جامع معنی عالم تھے، آیتم من آیات اللہ تھا. دو بحور مولانا قاسم نانوتی اور مولانا رشید احمد گنگوئی نے مل کر محنت کی، اور ایک شیخ الہند محمود المحدثین مولانا محمود الحسن بن گئے، جو پوری فیکٹری تھی جن سے اشرف علی اور انور شاہ اور کفایت اللہ اور حسین احمد اور پتہ نہیں اور کتنے اکابر و اسلاف و محقق علماء پیدا ہوئے. اسفار علم کرنے پڑتے.